ایک کارواں ہے کہ جو کرب و بلا کی طرف روا و دوا ہے، بغیر رنگ و نسل کے اختلاف کے، بغیر سن و سال کے اختلاف کے، اور بغیر قوم و قبیلے اور ملت کے اختلاف سے ہر ایک قافلہ ہے کہ جو سوئے کربلا روا دوا ہے اور اپنے مولا سے تجدید عہد کر رہا ہے۔ وہ آواز کہ جو کل 1400 سال پہلے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کی صدا کربلا میں بلند ہوئی تھی، وہ آواز ہے کہ جو آج جس پر لبیک کہا جا رہا ہے، اور ایک بڑھتا ہوا قدم کربلا کی طرف کہ اپنے امام سے تجدید عہد کر رہا اور کہہ رہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس سفر اربعین کے قافلے میں سن و سال کی قید نہیں ہے، عمر کی قید نہیں ہے، مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، بلکہ اس قافلے میں جہاں جوان ہیں، جہاں نوجوان ہیں، جہاں عمر رسیدہ ہیں، وہاں پہ بچے بھی ہیں، شیرخوار بچے ہیں۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا تھا ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے، ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤ دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے۔ یہی آج تجدید عہد کرتے ہوئے ہر ظالم کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے ایک آواز بلند ہو رہی ہے فضا میں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا کل وہ وقت عاشور جب آپ نے حلمین کی صدا بلند کی تھی، جب تو ہم نہیں تھے، لیکن اگر جب ہوتے تب بھی آپ کی نصرت کرتے، اور اگر اس دور میں نہیں تھے تو آج ہمارا بڑھتا ہوا قدم، ہماری چلتی ہوئی زبان اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدم اس بات کی دلیل ہیں کہ مولا کل ہم آپ کے ساتھ نہ ہو سکے، لیکن آج ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر وقت کا حسین اس وقت ظہور فرمائے تو ہم آپ کے قافلے میں اور آپ کے فرزند کی ہم رکابی حاصل کریں گے اور اس قافلے میں شریک ہو جائیں گے۔ شاید یہ اسی خون کی تاثیر ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْن حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ خون حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، ایک ایسی سوزش پیدا ہوگی، ایک ایسی آگ پیدا ہوگی کہ لا تبرد ابدا، کہ جو قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے، ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، بجھنے والی نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کا یہ نتیجہ ہے کہ جلتی ہوئی اور تپتے ہوئے صحرا میں اور اس دھوپ کی شدت کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کے زائرین ہر ایک قدم آپ کی ذریعہ اقدس اور ذریعہ مطہر کی طرف بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی موسم ہو، کوئی زمانہ ہو، چاہے وہ جنوری کی سردی ہو، چاہے مئی جون کی گرمی ہو، لیکن یہ حسین کی طرف بڑھتا ہوا کارواں نہ موسم روک سکتا ہے، نہ گرمی روک سکتی ہے، نہ سردی روک سکتی ہے، بلکہ یہ وہ جوش و جذبہ ہے کہ جو سرکار ختمی مرتبت نے ہمیں دیا اور فرما دیا کہ دیکھو خون حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کا نتیجہ ہے کہ آج ہر ایک فرد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتا ہوا کربلا کی طرف رواں و دواں ہے۔ میر تکلم میر نے کہا تھا موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، یہی وجہ ہے کہ ان زائرین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو یہ دھوپ کی اور آفتاب کی تپش اور یہ سوزش و جلن روک نہیں پا رہی ہے، بلکہ اپنے مولا سے اس تجدید عہد کے ساتھ کہ بھئی ایک سیلاب ہے کہ جو روا دوا ہیں، اور ایک دریا ہے کہ جو سمندر سے ملنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے مولا ہم آپ کے ذریعے مطہر اور ذریعے اقدس کی طرف روا دواں ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اب ہم اس روحانی سفر کی وہ مناظر اور وہ جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طریقے سے زائر ابا عبداللہ کی خدمت ہر موقع پہ انجام دی جا رہی ہے، اور کس طریقے سے یہ روحانی سفر جاری و ساری ہے، اور کس جذبے سے زائرین کی خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ یہ آدھی رات ہو چکی ہے اور تقریباً اس وقت بھی آپ زائرین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور تھکن کا بہرحال باقاعدہ آپ کو احساس ہو رہا ہوگا۔ پھر کیا جذبہ ہے کہ جو آپ کو تھکنے نہیں دیتا اور اس طریقے سے پوری رات آپ زائرین کی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں؟ تھکن کا تو خیر بالکل احساس نہیں ہو رہا ہے، اور کیونکہ جس طرح سے ہم زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، اور زائرین بیسیکلی وہ تھکے ہوئے ہیں، اور ان کی تھکن کو دور کرنے کے لیے ہی بیسیکلی ہم یہاں پہ جو ہے نا ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو ہمیں تو اپنی تھکن کی بالکل بھی پرواہ بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں رہا احساس ہمیں. ہم جس جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ہمیں تو اپنی تھکن کا بالکل احساس نہیں ہے. ہاں ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو بھی زائر یہاں سے گزر رہا ہے, چاہے وہ جس ملک سے بھی ہو, چاہے پاکستان سے ہو, انڈیا سے ہو, عراق سے ہو, ایران سے ہو, جہاں سے بھی ہو, وہ اگر ہمارے پاس آتا ہے اور ہمارے پاس رکتا ہے تو ہم بس اس کی جو خدمت کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ بھوکا ہے تو ہم اس کو کھانا کھلائیں, پیاسا ہے تو اس کو پانی پلائیں, اس کو اگر میڈیکل کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ہم اس کو دیں. تو بس ہمارا بھی اس وقت جذبہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو بھی زائرین یہاں سے جا رہے ہیں نا, ان کی تھکن کو اگر ہم کسی بھی طرح سے دور کر سکتے ہیں نا تو وہ ہم کریں بس. یہ جذبہ جو ہے وہ جہاں تک تھکن کی بات ہے تو آپ صرف یہی امیجن کریں کہ ہم کو آپ اس تھکن کی بات کر رہے ہیں, مولا نے کیا تھکن لی, مولا نے کیا تکلیف لی. تو جو مولا کی تکلیف ہیں اس کے سامنے ہماری تھکن کچھ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں بسم اللہ. اربعین کا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, کیسا جی محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ, یہ جو دنیا کی بہترین مہمان نوازی ہے, یہ جو مولا حسین بادشاہ کا جو سفرہ ہے, یہ مولا علی کے حرم سے مولا حسین بادشاہ کے حرم تک یہاں پہ دنیا کی بہترین مہمان نوازی ہو رہی ہے. کوئی میڈیکل لگائے ہوئے ہے, کوئی سبیل لگائے ہوئے ہے, کوئی لنگر کا انتظام کیا ہوا ہے. الحمدللہ یہ آپ کی سعادت اللہ مولا اپنی بارگاہ میں قبول کرے, الہی. اور ہر بندے کا جو یہاں پہ آیا ہے وہ قدم قدم عبادت میں شمار فرمائے. اس وقت ہم موجود ہیں اس حصے کی طرف کے جہاں پر روٹیاں تیار کی جاتی ہیں زائرین کے لیے, اور زائرین کی خدمت میں گرم گرم روٹیاں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھائی موجود ہے. بھائی سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ صبح سے لے کر اور شام تک کتنی روٹیاں آپ تیار کر دیتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک 3,500 سے 4,000 روٹی تیار ہوتی ہے. 3,500 سے 4,000 روٹی تیار ہوتی ہے. صبح کے حصے میں کتنی روٹیاں تیار ہوتی ہیں اس کے علاوہ؟ صبح کے حصے میں 2,500 2,500. 2,500. ابھی کل صبح کے لیے 3,000, صبح کے لیے صرف 3,000 روٹی ہے. صبح کے لیے تیار یہ ہوتی ہے. 3,000 ہے. اس روٹی کا نام کیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ یہ کلچا سمجھیں, بہت یہ سافٹ ہے, اچھا کلچا. سافٹ بہت ہے تندور کے لیے. یہ رات کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ رات میں تیار ہوئی, صبح ناشتے کے لیے. صبح ناشتے کے لیے تیار ہوں. اور رات کی روٹیاں؟ نہیں, کوئی ٹائم بریانی رہتی ہے, کھچڑا رہا, اچھا. اگر سالن رہتا ہے تو رات کی بھی روٹی دیتے ہیں ہم لوگ. ابھی کھانے میں کیا تیار کیا جا رہا ہے؟ ابھی بریانی. اس وقت ہم موجود ہیں اس حصے میں کہ جہاں پر میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور زائرین کے لیے بیمار یا جس طریقے کی بھی کوئی مشکلات ہوتی ہیں بیماری سے درپیش, اس کا حل نکالا جاتا ہے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر سرور صاحب. ڈاکٹر صاحب, کتنے سالوں سے آپ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر سرور حسین ہوں, پیشے سے میں ایک سرجن ہوں. مفتی باب الحسین 820 پول پہ میں آلموسٹ میرا 4تھا سال ہے سروس دیتے ہوئے, اور انشاءاللہ آگے بھی مسلسل کوشش کریں گے. ابھی آگے بھی سروس کر رہی ہے. تو آپ انڈیا میں کہاں پر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں؟ جی, کوکلا بین دھیرو بھائی امبانی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ میں سینئر اسسٹنٹ سرجن کی پوسٹ پر. اچھا, تو یہاں پر جو آپ موجود ہیں, اور کس طریقے کے پیشنٹ آپ کے پاس زیادہ تر آتے ہیں, کس بیماری سے متعلق لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ زیادہ تر جو یہ 3-4 سالوں میں نے دیکھا, جو بیکاز آف ویدر کی وجہ سے جو تکلیفیں زیادہ, وہ اس سے ریلیٹ زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. جیسے ہیٹ اسٹروک کا ہونا, آپ کا وائرل فیور ہونا, پیروں میں یہ جب واک کرتے ہیں اس کی وجہ سے پیروں میں بلسٹر ہونا, اس کے لیے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس اکوپ ٹیم ہے, ہمارے پاس سامان ہے, جو ہم زیادہ تر سامان کوشش کرتے ہیں انڈیا سے لے کے آئیں تاکہ بہتر یہاں پہ ٹریٹمنٹ مل سکے, اور ماشاءاللہ ہم کر ہی رہے ہیں. کتنے لوگوں کی ٹیم آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس 2 شفٹ میں کام کر رہے ہیں. ایک ڈے شفٹ میں رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے, ان کے ساتھ 4-5 اسسٹنٹ رہتے ہیں, اور رات میں بھی میری ٹیم رہتی ہے. تو تقریباً آپ موٹا سمجھے تو 15 سے 20 لوگ ہیں ہم لوگ. 15 سے 20 لوگ دن اور رات میں 2 شفٹوں میں آپ کے ساتھ کام. 24/7 ہم اوپن ہی ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں اس حصے میں کہ جہاں پہ زائرین کی خدمت کے لیے اور ان کے سونے کے حوالے سے بستر لگائے ہوئے ہیں, کمبل موجود ہیں یہاں پر, اور سارے انتظامات موجود ہیں. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے پوری موکیو 820 کی پوری ٹیم ہے کہ جو یہاں پر مستقل شب و روز خدمت انجام دے رہی ہے. بھائی میرے ساتھ موجود ہیں, کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہاں پر خدمت انجام دینے میں, اور کس طریقے سے آپ خدمت انجام دینے کے لیے احساس کرنا ہے کربلا کا برابر ہے. اور باقی جو خدمت گار ہم لوگ 5 لوگ ہیں, اس میں ہماری ڈیوٹی ہے صبح 7 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے سے لے کے, اور جو جاہرین آ رہے ہیں وہ زیادہ تر جاہرین 3 بجے سے 4 بجے تک لیٹنے کے لیے آ رہے, کافی رات کے ٹائم پہ آ رہے, اور ہم لوگ پھر ان کے لیے کمبل اور پلو ہے وہ سب صحیح کر کے ان کو سلانے کی کوشش کرتے. زیادہ سے زیادہ آدمی جتنا ریسٹ کرے ویسا کوشش کرتے, ترتیب کرتے ہیں سب ہم لوگ. کتنی آپ کی ٹیم میں موجود ہیں لوگ کہ جو یہاں پہ مستقل اس ہال میں جو ہے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس ابھی جو نائٹ ڈیوٹی والے وہ 5 لوگ ہیں, اور دن میں 5 لوگ ہیں.
दिन में तो- 5 लोग और रात में 5 हाँ, यानी रात में- शिफ्ट चेंज हो जाती है। शिफ्ट चेंज हो जाती है, 2 शिफ्ट है, जो सुबह से 7 लेके शाम को 7 और रात को 7 से लेके सुबह 7। इस तरीके के कितने हॉल यहाँ इस मौके में मौजूद हैं? फिलहाल हमारे पास अभी जेंट्स और लेडीज के लिए 2 है। जो लेडीज के लिए जितना भी जेंट्स के लिए अवेलेबल है उतना लेडीज के लिए है। नीचे 500 आदमी सो सकते हैं 500 जेंट्स में, और ऊपर 500 आदमी जेंट्स में। टोटल जेंट्स में 1000 आदमी सो 1000 सकते लोग हैं, इस हॉल में सो सकते आराम हैं। से सो सकते हैं। अरबईन के बारे में ये सफ़र इश्क है। अरबईन हमारे ऊपर मौला का बहुत खास करम है कि उन्होंने हमें अपनी दावत के लिए चुना और हम ये भी कर रहे हैं, और मौला की बहुत हमारे ऊपर बहुत खास करम है हमारे ऊपर ये मौला की जन्नत पे। अरबईन का सफ़र यानी आज़ाद ज़मीर लोगों का रास्ता। हम इस टाइम दुनिया के उस दस्तरख्वां में शुमार हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरख्वां है, और मज़े की बात यह है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सफ़र करबला यानी सफ़र मेराज इश्क। सफ़र इश्क यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। मैं आने वाले अब इंशाल्लाह जितने भी ज़ायरीन हैं जो होंगे इंशाल्लाह अगले साल के लिए, उन तमाम से दरख्वास्त करूंगा कि ज़िंदगी में कोई भी सफ़र करे ना करे लेकिन अरबईन का सफ़र ज़रूर ब ज़रूर करे। मोहतरम नाज़रीन, आज शब 19 है, काफ़िला इश्क करबला की जानिब रवा दवा है। कुछ अफराद वो हैं कि जो करबला पहुंच चुके हैं और चंद कदम की दूरी पर करबला मौला आने वाली है, और कुछ अफराद वो हैं कि जो करबला नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन अपने आप को करबला पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने मौला को सलाम अकीदत पेश कर सकें और रोज़े अरबईन ज़ियारत अरबईन की तिलावत कर सकें। हमने आपको वो सारे मनाजिर दिखाए जो मनाजिर इश्क हैं, मनाजिर अकीदत हैं, और किस तरीके से ज़ायरीन बाबदुल्लाह की खिदमत अफराद कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मौक़िफ़ समेटे जा रहे हैं और हर एक बढ़ता हुआ कदम अपनी मंजिल से करीब हो रहा है। अगर आपको वो मनाजिर पसंद आए और आप उन्हें देखकर महजूज हुए तो हमारे लिए और हमारी टीम के लिए दुआ फरमाइएगा। हम भी बारगाह अब्दुल्लाह में आपके लिए 10 बदुआ हैं कि जो लोग इस वक्त मशी कर रहे हैं और बारगाह अब्दुल्लाह में पहुंच चुके हैं, मौला उनकी ज़ियारत को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमाएं, और जो नहीं पहुंच पाए हैं खुदावंद आलम उनके लिए वो ज़मीना हमवार फरमाए कि उन्हें तौफीक नसीब हो कि वो साल आइंदा अरबईन हुसैनी के मौके पर अपने आप को बारगाह हुसैनी में पहुंचा सके। हमने सारे मनाजिर आपको दिखाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।